حدیث نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارہ پڑھیں. کتاب الطہارہ الفصل الاول. کتاب الطہارہ کتاب الطہارہ الفصل الاول 281. ذرا اس آواز کے ساتھ. عن ابي الاشعري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ. الطہور شطر الایمان، اس کی کل تفسیر میں نے بیان کر دی تھی. الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب میزان بھر جائے گا تو دوسری نیکی کی تو جگہ نہیں ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ ثواب جو ہے نا یہ ایک روشنی کی نور کی طرح ہے. کسی کمرے میں روشنی ہو پھر مزید ہو پھر مزید ہو، وہ ہو جتنی بھی آپ کریں گے روشنی ہوتی چلی جائے گی. تو ایک لطیف چیز ہے ثواب، تو اس کا ترازو بھی اسی حساب سے ناپنے کے لیے. تو اس میں جتنا بھی آپ اعمال ڈالتے چلے جائیں گے وہ بھرے گا نہیں. سمجھ رہے؟ چلیں. او تملأ ما بين السماوات والارض. یا حدیث میں یہ فرمایا کہ تملأانی کا صیغہ ہے یا تملأ کا صیغہ ہے، دونوں جائز ہیں. ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان. صدقہ نماز روشنی ہے، انسان کو راستہ دکھاتی ہے جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور صدقہ برہان ہے، بہت مضبوط دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ ایمان کی بھی دلیل ہے، آپ کے سخی ہونے کی بھی دلیل ہے، جنتی ہونے کی بھی دلیل ہے. چلیں. والصبر ضیاء. صبر روشنی ہے. کیا مطلب؟ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کو درست فیصلہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، یعنی اس کو گائیڈنس ملتی ہے اللہ کی طرف سے. جلد باز لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں نا اکثر. آپ صبر کریں، ٹھنڈے مزاج سے چلیں تو یہی صبر آپ کے لیے روشنی بن جائے گا اور آپ کو جذباتی اور غلط فیصلوں سے بچائے گا. روشنی کا مطلب روشنی سے پتہ چلتا ہے غلط راستہ کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلے گا. ہاں. والقرآن حجت لک او علیک. ہاں، قرآن تیرے لیے حجت یا تیرے خلاف حجت ہے. یعنی تو قرآن پڑھے گا تو یا تو تیرے لیے گواہی دے گا قیامت کے دن یا تیرے خلاف، کہ اللہ اسے یہ احکام معلوم بھی تھے اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا. جی. کل نفس یغدو ما فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. ہر نفس صبح کرتا ہے، ہر آدمی پر دن آتا ہے. فبائع نفسه، وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے. ہر آدمی صبح سے اپنا سودا شروع کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ گھاٹے کا سودا کرے گا یا نفع کا سودا؟ تو یا تو اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے جہنم کی آگ سے، او موبقوہا، یا اپنے آپ کو او بقا یوبقو کا معنی ہلاک کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کروا دیتا ہے. جنت کا سودا کرے گا، اپنے آپ کو بیچ کے جنت لے لے گا. تو بیچنے کا کیا مطلب؟ اپنی خواہشات کو قربان کر دے گا، اچھے اعمال کرنا شروع کر دے گا اور قیمت دے کے جنت لے لے گا. یا برے اعمال کرے گا اور اس کے بدلے میں جہنم لے لے گا. تو یہ مطلب ہے اپنے آپ کو بیچنے کا. اعمال بھی تو انسان کا اپنا آپ ہی ہے نا. روزانہ صبح یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں یا جنت کے قریب جا رہا ہوں یا جہنم کے قریب جا رہا ہوں. وفی روایت، وفي روایت لا الہ، تھوڑا آواز اگر اونچی ہو جائے گی نا خوشی ہوگی. وفي روایت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماء والارض. لم اجد هذه الروایت في صحیحین ولا في کتاب حمیدی ولا في جامع ولكن ذکر الدارمی بدل سبحان اللہ والحمد للہ. ایک روایت میں کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے اسے نیکی سے ثواب سے بھر دیتا ہے. لیکن یہ میں نے صحیحین میں روایت نہیں پائی. کتاب الحمیدی میں بھی ہے، جامع میں بھی نہیں. اور دارمی نے اس کو سبحان اللہ والحمد للہ کی جگہ ذکر کیا ہے ایک الگ سے روایت میں، اس میں پھر سبحان اللہ والحمد للہ کے الفاظ نہیں ہیں. چلیں. حدیث نمبر 200. بس دیکھیں تو میزان جھکے گا اور اٹھے گا تو حصی چیز ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. اب ویسے اصولی طور پر تو اتنا بڑا ترازو جس میں نیکی لا کے رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ نیکی تو ایک عمل ہے نا. آپ نے نماز پڑھی، روزہ، اب اس میں نماز بھی آئے گی روزہ بھی آئے گا، تو کیا مطلب؟ بندہ لا کے نماز پڑھتا ہوا رکھا جائے گا. تو یہ سب تشبیہات ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ انسان مثالوں سے سمجھتا ہے. تو وہ اس کا ترازو کیسا ہوگا وہ بھی اللہ ہی جانے، اس کے جھکنے کا انداز کیا ہوگا وہ بھی اللہ ہی جانے. ہمیں تو ایک تقریب فہم کے لیے ایک بات سمجھائی گئی ہے، ہماری فہم کے قریب لانے کے لیے، کہ جیسے دنیا میں چیزیں تلتی ہیں وہاں بھی تلیں گی. اب آپ دیکھو نا آج کل جو ڈیجیٹل ترازو آئے ہوئے ہیں اور
بخار کو بھی ناپا جا رہا ہے. اب کسی کو 1400 سال پہلے اگر بیان کیا جاتا تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک دور آئے گا کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا جس سے آپ کے ٹیمپریچر کا وزن پتہ چلے گا کہ ٹیمپریچر میں کتنے کلو ہے. وہ اسی حساب سے بتاتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسا یعنی ترازو ہے جو آپ کے ٹیمپریچر کو ناپے گا, ٹیمپریچر کا تو ویٹ ہی نہیں ہوتا. تو تقریباً اب اس دور میں بتایا جاتا ہے جی تھرمامیٹر آئے گا, تو وہ کیا سمجھتے. تو ہمیں ایسے طریقوں سے سمجھایا گیا جو ہماری فہم کے قریب ہوتے ہیں. تو ان کی گہرائی میں جانا ہے, یہ سب بے وقوفی والی باتیں ہوتی ہیں. چلیں, ورنہ تو اصل صحیح بات عجیب سی ہے کہ اعمال کو تولنا کیسے ممکن ہے. اعمال کا تو وزن تھوڑی ہوتا ہے, لیکن اللہ کے یہاں ہوتا ہے. بس ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعمال کو وزندار کیا جائے تو جسم کیا جائے, جسم جس طرح میں الگ کو ہوتا ہے. ہاں تو وہ تو ہم فرض کر رہے ہیں نا, اگر عمل کو جسم دیا جائے اور جسم کو وزن دیا جائے اور وزن کو یوں رکھا جائے, تو ایسے ہی ہم بخار کے بارے میں کیسے کہ بخار کا کوئی فرض کر لیا جائے تو فرضی چیزیں چل رہی ہے نا ساری. فرض کر لیا جائے تو پھر اس کا وزن ہے, تو پھر وہ وزن اتنے ڈگری ہوگا. اس کو ڈگری کو ہم کلو میں کر دیں تو ہمارے کو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. فارن ہائٹ ہوتا ہے نا اکثر, ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, تو اس کو ہم کلو میں تعبیر کر دیں. چلو کلو کون سا ہم نے آسمان سے نازل ہوگی, تو ہماری فرضی چیز ہے. کیا زبردست بات کی ہے زاہد بھائی نے, ماشاء اللہ. چلیں حدیث نمبر 282 عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على من يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. بہت فضیلت ہے نماز کے لیے چل کے جانے کی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس عمل کے بارے میں جس سے گناہ معاف مٹتے ہیں, معاف ہوتے ہیں, اور اللہ اس کے ذریعے درجات بلند کرتا ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور بتائیں. قال ان اسباغ الوضوء على المكاره. مکارہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا. مکارہ کا مطلب کراہت سے نکلا ہے نا, تو نہ یعنی نہ ایسی چیزیں موجود ہو جو وضو میں رکاوٹ بن رہی ہوں, پھر بھی وضو کرنا. جیسے شدید سردی میں یا سستی میں بھی وضو نہیں کیا جاتا. صبح صبح انسان اٹھے, دل نہیں چاہ رہا ہوتا, آدمی کہتا ہے ایسے ہی نماز پڑھ لو. تو بیماری میں جب یہ مریض بستروں پہ پڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے وضو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کہ ایسے موقع پہ وضو کرنے سے گناہ بہت معاف ہوتے ہیں, اور اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ بندہ نمازی ہے کہ نہیں ہے. اچھے نمازی جب بستروں پہ ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں. اس دن حدیث آئی تھی نا کہ جو بندہ قبر میں جائے گا نمازی, غروب آفتاب کا ٹائم ہوگا اور وہ نماز کی کر رہا ہوگا, کیونکہ ساری زندگی یہی اسی میں وقت اس کو ٹینشن ہوئی ہے. تو جو آدمی صحت میں بہت زیادہ نماز کا خیال کرتا ہے نا, وہ بیماری میں بھی بس نمازی کرتا رہتا ہے کہ یار نماز نہ قضا ہو جائے, نماز نہ ضائع ہو جائے. چلیں, وكثرة الخطا الى المساجد وانتظر الصلاة. کثرت الخطا, خطوتن کی جمع, کثرت سے مسجد کی طرف قدم بڑھانا, قدم رکھنا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. فرمایا یہی رباط ہے. رباط کہتے ہیں جہاد میں گھوڑے باندھنا, ربط سے ہے نا. وربطنا علی قلوبہم لولا ربطنا علی قلبہا, اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ نہ لیتے تو قریب تھا کہ بے صبری کرتی. تو رباط مرابطہ سے, باب وفالہ کا مصدر فعال بھی آتا ہے نا. تو گھوڑوں کو باندھ کے رکھنا جہاد کے انتظار میں کہ کبھی بھی لڑائی ہو سکتی ہے. تو نماز کے انتظار کے بعد دوسری نماز کا انتظار اپنے آپ کو باندھنا ہے. یہ بھی ایک قسم کے مجاہدین سے مشابہت ہے اس میں. تو آپ نے فرمایا یہی تمہارا رباط ہے, یہی رباط ہے. یعنی یہ فضیلت دی ہے کہ اصل رباط تو یہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس قسم کی تشبیہات دی جاتی ہیں مبالغہ, ترغیب دینے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی سچی مچی کا اصل یہی ہے. اگر سچی مچی میں اصل یہی ہوتا تو پھر نبی وہ والا رباط کیوں کرتے, پھر صحابہ کو نماز کے انتظار میں بٹھائے رہتے. یہ تشبیہ دینے کے لیے کہ ایک عمل کی اتنی فضیلت حدیث میں ثابت ہو چکی ہے کہ اب اس عمل کو ہمیشہ ادھار لیا جاتا ہے دوسرے پہ فٹ کرنے کے لیے. جہاد کی رباط کی اتنی فضیلت ہے اسلام میں کہ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کی ترغیب دیتے تھے تو اس کو جہاد سے تشبیہ دیا کرتے تھے, رباط سے تشبیہ دیا کرتے تھے. چلیں حدیث نمبر 283. آپ کو پتا ہے جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے نا اس میں وہ وجہ شبہ علی وجہ الکمال ہوتی ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ تو یوسف علیہ السلام کی طرح حسین ہے, تشبیہ یوسف علیہ السلام سے, اس کا مطلب وہ سب سے زیادہ حسین تھے.
تو اب رباط سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کا مطلب رباط سب سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے کہ اب اس کی مثالیں دی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ بوڑھی عورت ہے ماں کی طرح احترام کرو، یہ تمہاری ماں کی جگہ ہے، تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ ماں سے، تو مطلب ماں کا زیادہ احترام ہے، تو جو ماں کی جیسی ہوگی اس کو بھی اس بیس پہ احترام کرنا پڑے گا. تو اصل تو رباط ہے جو جہاد میں گھوڑے باندھنا، تو اب اس سے مشابہت بھی کسی عمل میں ہوگی تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہوگی. تو وہ نماز کے انتظار کے بعد نماز کا انتظار، اس میں مشابہت ہے اس سے. سمجھتا نہیں ہے نا بات. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جہاد کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان احادیث کی بیس پہ. اصل تو نفس کے خلاف جہاد ہے، اصل تو یہ جہاد ہے، اصل تو وہ جہاد ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو، کوئی بوڑھا آدمی آپ کے گھر آیا تو کسی نے کہا اپنے باپ جیسے اس کا احترام کرو یار، باپ کی طرح ہے تمہارے. آپ نے کہا اچھا یہ باپ کی طرح ہے، اس کو حقوق دینے، تو اپنے اصل ابا کو آپ نے عیدی سینٹر میں جمع کرا دیا اور یہ والے ابا اپنے گھر میں رکھ لیے. سمجھ رہے ہو؟ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جو اصل رباط تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا اور دوسرا رباط اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے سچی مچی والے ابا عیدی سینٹر میں چلے گئے اور یہ والے ابا گھر میں. کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں وہ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں نا، تو تشبیہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے اصل پہرے کی فضیلت تھوڑی ختم ہو جاتی ہے. اصل تو وہ والا ایک دفعہ دے کے دیکھو پتہ چلے گا. میدان جنگ میں جب لڑائی ہو رہی ہو پھر ایک رات پہرا دے کے دیکھو پتہ چلے گا. حدیث میں آتا ہے جو جہاد میں ایک رات پہرا دے اور یہ حالت ہو کہ لعلہ الا یرجع الی اہلی، اس کو یقین نہیں ہے کہ واپس گھر لوٹ کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، تو اس کی وہ رات لیلۃ القدر سے بہتر ہے. الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کیا میں تمہیں وہ رات نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے بہتر ہے. حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلی، اللہ کی راہ میں وہ پہرا دینے والا ہے جس کو یقین نہیں ہے کہ اب گھر لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا. سمجھتا نہیں ہے نا بات؟ تو اس کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے. چلو کیا بول رہا ہے؟ وہ بھی فضیلت ہے لیکن ظاہر ہے جہاد والی دنیا. اب خام خام میں نام لے لے کے نہیں چیزوں کو وہ کیا کرو نا، اپنا بغض نہ نکالو خام خام میں بلا وجہ کا. ہاں کیوں نفی کریں ہم؟ وہ اپنی فضیلت ہے، انہوں نے اتنا کام کر لیا دنیا میں، ہر کام تلوار سے تھوڑی ہوتا ہے. چلو بھائی اسپیڈ. یہاں بیٹھ گیا کون سا اللہ کے راستے میں گردنیں اڑا رہے ہو، اس کی اپنی فضیلت ہے، تبلیغ کی اپنی فضیلت ہے، جہاد کی اپنی فضیلت ہے، تو ایک دوسرے کے مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں مولانا برہان الحق، وہ انتقال ہو گیا ان کا، وہ تشریف لائے تھے دارالفتاح، وہ ہم کے بیٹھے ان کی خدمت میں، تو انہوں نے بتایا کہ لوگ مجھ سے بہت پوچھ رہے ہیں جہاد افضل ہے تبلیغ افضل ہے. کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں دل افضل ہے یہ گردے افضل ہے. تو بھائی دونوں ہی ضروری ہیں. افضل تو ظاہر ہے دل ہی ہے لیکن ضروری. اب دل کی افضلیت کی بیس پہ گردے کاٹ کے پھینک دیا آپ نے کسی کے، کیونکہ دل زیادہ ضروری ہے تو گردوں کی تجھے کیا ضرورت ہے. تو دل بھی جب ہی کام کرے گا گردے کام کرتے رہیں گے. تو جہاد میں جب بھی کامیابی ہوگی جب ایک معتد بھی طبقہ دین کی طرف آئے گا، وہ تبلیغ کے ذریعے آ رہا ہے، اور تبلیغ بھی جب ہی چلے گی جب کفر جہاں اسلام کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں تو وہاں آپ طاقت کا استعمال کریں، پھر تبلیغ کا بھی کام میں برکت ہوگی. پاکستان میں تبلیغ افضل ہوگا نا جہاد کی. پاکستان میں جہاد کس کے خلاف کرے گا؟ پاکستان میں جہاد کا مطلب ملک کے اندر، ملک کے اندر کس سے لڑے گا؟ ہاں جب جہاد کا موقع نہ ہو تو تبلیغ ہے، لیکن ہر جگہ تبلیغ نہیں ہے، بعض جگہ جہاد بھی ہے. چلو کٹبلوں کے خلاف جہاد، جو جہاد کرو گے تو پٹو گے، سمجھ آئی؟ پٹنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. جب پوری حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، پوری فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس تم لڑو گے کس سے؟ تم تھپڑوں سے لڑو گے کیا؟ وہاں افغانستان میں تو ایک مضبوط ریاست ہی نہیں تھی نا، وہاں تو ایک کاغذ میں لکھا ہوا تھا، جیسے بعض لوگ نکاح نامہ بنا لیتے ہیں کاغذ میں، میری بیوی، حقیقت میں نکاح کرتے نہیں ہیں. تو وہاں کاغذ میں تھا کہ یہ موبائل صدر تھے افغانستان کے، جہاں جہاں موبائل میں بیٹھ کے جا رہا ہے صدارت ادھر ہی جا رہی ہے ساتھ ساتھ. حقیقت ہے نا. افغانستان میں حامد کرزئی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ موبائل صدر ہے،
کہ جہاں جائے گا صدارت اس کے ساتھ وہیں، اس سے پیچھے کسی اور کی حکومت، واپس آئے گا تو پھر ان کی موبائل صدر. تو یہ کوئی گورنمنٹ تھوڑی تھی مضبوط، مضبوط حکومت تھوڑی تھی. تو اس لیے وہاں بغاوت کے احکام نہیں جاری ہوتے. چلیں پھر ایک شہر میں ایک کی ہے، کندھار میں دوسرے کی ہے، مزار شریف میں تیسرے کی ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں الگ ہے. کہا جاتا ہے 80-85% تو گاؤں دیہاتوں میں طالبان کی حکومت ہی رہی ہے شروع سے، وہ تو اب تک بھی امریکہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا. تو اس کو بغاوت کے حکام نہیں کہہ سکتے، وہ ظاہری طور پر تو بغاوت کہتے ہیں اس کو کہ ایک ریاست آفیشلی ایک حکومت بن چکی تھی مگر عملی طور پر نہیں تھی. کیا چلیں چلو بھائی فضول باتیں ہو رہی ہیں، چلیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. حدیث نمبر 283 وفي حديث 263 جی 83 یار چلیں. وفي حديث مالك بن انس رضي الله تعالى عنه فلذلكم الرباط فذلكم دوسری الرباط. حدیث میں آپ نے ذالکم الرباط 2 دفعہ 3 دفعہ تاکید کے لیے آپ نے فرمایا گویا کہ یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. یہ مبالغہ پر مبنی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے کہا کون؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. تو اب یہ مبالغہ بھی کا مطلب کہ اب یہ تھوڑی کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اس لیے کہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. چلیں مرتين ورواه مسلم. حدیث میں جب حسر کے ساتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، حسر، تو بھی اس سے حسر مراد نہیں ہوتا. قرآن اور حدیث میں فقہا کا یہ اصول ہے کہ وہ اس سے حسر بھی مراد نہیں ہوتا کہ بھئی یہی ہے. اس کے علاوہ بھی ہے. حسر کا مقصد بھی ہوتا ہے یہ عدد اچھی طرح یاد کر لو بس. چلیں وفي رواية الترمذي 3 چلو نا. حديث نمبر 284 وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت الأرض. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور عمدہ طریقے سے وضو کیا، عمدہ کا مطلب وہمی ہو جیسا وضو نہیں ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ رگڑائی کرتے رہتے ہیں، عمدہ کا مطلب ٹرخایا نہیں وضو کو، اچھے طریقے سے وضو کیا، اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکلتی ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر سے بھی برائیاں نکل جاتی ہیں، ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب صغیرہ گناہ مراد ہے تو نبی نے اس کی تصریح کیوں نہیں کی؟ تو جواب اس کا یہ کہ ایک حدیث میں تصریح ہے صغیرہ کی، اور باقی حدیثوں میں اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کبیرہ کا مرتکب کرے. جب مسلمان کہا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے نا. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں اگر چائے لے کر آؤ تو آپ ٹھنڈی تھوڑی لے کر آؤ گے، آپ گرم چائے لے کر آؤ گے. میں کہوں آپ نے جناب ٹھنڈی کیوں لے کر آ گئے تو آپ کا استاد جی آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ گرم یا ٹھنڈی، آپ نے تو چائے بولا تھا، چائے تو ہے یہ. تو میں کیا بولوں گا بھائی جب کوئی لفظ بغیر کسی قید کے، ٹھنڈی یا گرم کی قید کے بغیر مطلقاً ذکر کیا ہے تو خود بخود اس سے فرد کامل مراد ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اصول فقہ کا سمجھو. فرد کامل کا مطلب جس میں نقص نہ ہو. چائے میں ٹھنڈا ہونا کیا ہے؟ نقص ہے. اب ایک اور مثال سے بات سمجھو اصول فقہ سمجھنے کے لیے، کہ اگر میں نے آپ سے کہا کہ آپ چائے لے کر آؤ اور آپ گرم چائے لے آئے مزے کی، زعفران نہیں ہے اس میں، اور جو چائے کے بہت اونچے لوازمات ہوتے ہیں نا چائے ڈال کے وجہ سے ہوتا ہے، الائچی اور یہ سب چیزیں نہیں ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کیا زعفران بھی نہیں ہے اور اس میں الائچی بھی نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو دودھ پتی بھی نہیں ہے تو سادہ چائے ہے. تو آپ جواب میں کہو کہ آپ نے تو زعفران اور دودھ پتی اور یہ سب چیزوں کا نہیں کہا تھا، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو میں کہوں مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے تو کامل لے کر آؤ، تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ یہ کامل ہے، اکمل نہیں ہے. یہ بھی فقہ کا اصول ہے. مطلق سے مراد فرد کامل تو ہوتا ہے، فرد اکمل کامل کہتے ہیں عیب سے پاک ہو. اکمل کا معنی اس میں بہت بھی، تو یہ اس قرآن و سنت میں یہ اصول بہت چلتا ہے. اسی طرح عورتوں اور مردوں کی نماز کے فرق کا مسئلہ ہے کہ جب یہ اصولوں سے ثابت ہو گیا کہ عورت عبادت میں حیا مقصود ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ عورت میں حیا عبادت کے دوران جھلکنی چاہیے، عورت اسکارف کے بغیر نماز پڑھے نہیں ہوتی، مرد قمیض اتار کے بھی پڑھ جائے گا نماز ہو جائے گی. عورت کو نماز میں تسبیح کرنے کی، غلطی نکالنے کی اجازت نہیں ہے سبحان اللہ کہہ کے، بلکہ وہ تسبیح کرے گی. نماز میں اس کی آواز کو بھی پردہ کرایا جا رہا ہے، حالانکہ ویسے عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت بات کر سکتی ہے. نبی کے دور میں آتی تھی نا خواتین بھی مسئلے پوچھتی تھی، لیکن نماز میں منہ سے آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. امام غلطی کر رہا ہے ایسے کرے بس، اس سے زیادہ نہیں. پھر اس کا
آپ اس میں دیکھو اگر عورت زور سے لبیک نہیں کہہ سکتی, عورت صفا اور مروہ میں دوڑ نہیں سکتی, چل کے جائے گی. حالانکہ یہ حدیثوں سے تو یہ باتیں ثابت نہیں ہے کہ صفا مروہ میں دوڑ کے نہیں جائے گی. کوئی حدیث دکھاؤ لبیک آہستہ کہے گی, کوئی حدیث نہیں ہے. پھر عورت رمل نہیں کرے گی, حالانکہ حدیث میں کہیں بھی عورت کو رمل سے منع نہیں کیا گیا, لیکن وہ اس کا جسم ایکسپوز ہو رہا ہے نا اس سے, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ نے جب امامت کروائی عورت کی, خواتین کی, تو بیچ میں کھڑی ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت بیچ میں کھڑی ہوگی, لیکن حضرت عائشہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہے, یعنی امام بھی ایکسپوز نہ ہو. تو ان سب چیزوں کا خیال کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ عبادت میں عورت میں حیا مطلوب ہے. تو مردوں کی طرح عورت کا نماز پڑھنے میں حیا نہیں ہے, سمٹ کے نماز پڑھنے میں حیا ہے. تو اس پہ حدیث کا مطالبہ کہ ایک ایک چیز کے, یہ عورت یہاں تک ہاتھ اٹھائے گی, عورت یہاں ہاتھ باندھے گی, عورت ٹانگوں کو ملائے گی, یہ سب چیزیں جاہلانہ مطالبے ہیں کہ حدیث سے دکھاؤ. یہ سب جہالت کی بات ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بولو کہ بھئی بکرا اتنا لاغر نہ ہو, حدیث سے دکھاؤ. بکرا لگڑا نہ ہو, حدیث سے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا, فرد ہے, فرد کامل مراد ہے اس سے, سمجھتے ہو. تو اس لیے اس میں اس لیے اجماع چلا آ رہا ہے اس پر ہمیشہ سے. امام بخاری نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ بھئی وہ ایک صحابیہ یا تابعیہ کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اہل حدیث حضرات وہ لیتے ہیں کہ دیکھو وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, اس کا مطلب وہ اکیلی مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, باقی جتنی صحابیات تابعیہ تھی ساری سمٹ کے نماز پڑھتی تھی. امام بخاری کو ایک خاتون ملی ہے, ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو مطلب اس زمانے میں بھی ساری عورتیں کیسے پڑھتی تھیں, سمٹ کے پڑھتی تھی. اگر اس زمانے میں ساری اس طرح مردوں کی طرح پڑھ رہی ہوتی جیسے آج اہل حدیث کے اور سلفیوں کے یہاں پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو امام بخاری کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھتی تھی. اس کا مطلب اس زمانے میں بھی مردوں کی طرح اور عورتوں کی طرح میں فرق تھا. یہ طرح کا لفظ بھی بتا رہا ہے, سمجھتے ہو. اس لیے حنفیہ کے یہاں امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, ان تینوں اماموں سے, تو امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل سے تو خود تصریح ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور جتنے پرانے اہل حدیث ہیں نا 100-150 سال پرانے, وہ سارے یہی کہتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اہل حدیث حضرات نے سعودی عرب سے یہ فتویٰ لیا ہے. وہاں جب سلفیوں کو دیکھا, بن باز کا فتویٰ آیا کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی, تو انہوں نے وہاں سے لیا یہ چیز. پھر سمجھ رہے ہو, ورنہ اہل حدیث بھی جو بر صغیر کے اہل حدیث تھے 150-200 سال, زیادہ پرانے تو تھے ہی نہیں نا, وہ تو اہل حدیث مسلک ہی نہیں تھا اس وقت. تو جتنے بھی تھے وہ سب اسی طرح, ان کے سارے پرانے فتاوا میں یہ لکھا ہے سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اجماعی مسئلہ تھا جس کو اختلافی بنا دیا گیا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بالکل سمجھتے. چلو حدیث نمبر 285 وعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, یہ فرد کامل فرد ناقص کا فرق سمجھ میں آیا نا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن او قال المؤمن, قال بولا کرو یار درمیان میں, نبی نے یا تو یہ فرمایا مومن یا یہ فرمایا مسلم. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر القطر الماء فاذا غسل يديه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر القطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ, یا یوں فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے, تو ہر وہ گناہ جس کی طرف اس نے دیکھا ہو وہ پانی کے ساتھ اس کی آنکھوں سے نکل جاتا ہے. او ما آخری قطر الماء, یا آپ نے یوں فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ, جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے, خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ بَطَشَتْهَا, جس گناہ کو بھی پکڑا ہو, جیسے کوئی چرس لے کے جا رہا ہے, کوئی ہیروئن لے کے جا رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, جو بھی ہاتھ سے گناہ ہوا ہو آپ نے فرمایا وہ بھی نکل جاتا ہے آخری پانی کے قطرے سے. جب اپنی دونوں پاؤں کو دھوتا ہے, خرج کل خطیئۃ, ہر گناہ نکل جاتا ہے, مشتھا رجلاہا, جس گناہ کی طرف اس کے دونوں پاؤں چل کے گئے ہوں, ما آخری قطر الماء, پانی کے آخری قطرے کے ساتھ, حتی یخرج نقیا من الذنوب, یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہوتا ہے اور گناہ سے دھل دھلا کے پاک ہو چکا ہوتا ہے. چلیں حدیث نمبر 286 وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة
لما قبلها من ذنوب من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله دہرونی دہرا وذلك الدهر وذالک الدہرا کلہ، یہ دہرا مفعول فیہ بن رہا ہے کانت کفارتن کا، صحیح ہے نا، یہ کفارہ بن جاتا ہے دہرا کلہ، پورے زمانے کے لیے، یعنی یہ پورے زمانے کفارہ یہ بنی رہتی ہے نماز، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب بھی نماز پڑھے گا یہی ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو فرض نماز آئے اور وہ عمدہ طریقے سے وضو کرے اور وضوءہا و خشوعہا و رکوعہا، اس کے نماز کا خشوع بھی اچھا کرے اور نماز کا رکوع بھی، یعنی ارکان بھی اچھے طریقے سے ادا کرے، مگر یہ کہ وہ اس سے پہلے کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ پوری زندگی کے لیے ہے، یہ سمجھتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے پیکیج ہمیشہ کے لیے۔ تولیہ استعمال کرنے میں یہ ہے کہ کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کرے، مرضی ہے، نبی سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، بہتر یہی ہے کہ نہ کرے تاکہ وضو کے اثرات دیر تک رہیں، ہاں افضل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ چلیے، لیکن بعض دفعہ الجھن ہو رہی ہوتی ہے یار، ہاں طبیعی کے اثرات تو رہتے ہیں نا۔ چلو شکریہ، چلیں۔ تو وہ جب ہم منہ دھو رہے ہوتے ہیں تو جو قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان میں آخری قطرے کے ساتھ، چلیں چلو بھائی چلو یار۔ حدیث نمبر 287 وعنه رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول وعنه انه توضأ فافرغ على يده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی بہایا، افرغ یفرغ کا معنی انڈیلنا، ثم تمضمض پھر قلی کی، چلے نا، واستنشر ثم اور ناک پہ پانی ڈالا، ثم غسل وجهه ثلاثا 3 دفعہ پھر چہرہ دھویا، ثم غسل يده اليمنى الى المرفق پیروں کو کوہنیوں تک 3 دفعہ دھویا، یہ غسل کا طریقہ نبی سے ثابت ہے۔ ثم غسل يده اليسرى الى المرفق پھر ثلاثا بائیں ہاتھ کو دھویا 3 دفعہ، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى سر کا مسح کیا، پھر دائیں پاؤں کو دھویا 3 دفعہ، ثم پھر اليسرى بایاں پاؤں 3 دفعہ۔ ثم قال یہ حضرت عثمان نے عمل کر کے بتایا، پھر فرمایا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحن وضوء هذا، میں نے نبی کو دیکھا آپ نے اسی طرح میرے وضو کی طرح وضو فرمایا، ثم قال پھر من نبی نے یوں فرمایا تھا، قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين فلا يحدث نفسه فيهما بشيء وغفر له ما تقدم من پھر آپ نے ذنبه۔ فرمایا، جو نبی نے فرمایا تھا جو میری اس طرح وضو کرے پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اس طور پر کہ لا يحدث نفسه فيهما، اپنے آپ سے باتیں بھی نہ کرے اس میں، یعنی جان بوجھ کر کسی دنیا کا خیال بھی نہ لے کر آئے، وضو اور 2 رکعتوں کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، فوراً 2 رکعتیں پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ متفق ولفظه للبخاری، جی۔ وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول فيصلي ركعتين قبلا عليهما بقبله وجهه إلا وجبت له الجنة، اس کے لیے جنت لازم ہو جائے گی۔ مقبلا علیہما یعنی 2 رکعت پڑھے وضو کے بعد، دل اور چہرے کے توجہ کے ساتھ، چہرہ قبلے کی طرف اور دل بھی اللہ کی طرف، چلیں۔ وعن عمر بن خطاب رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيفسخ او قال، یار کتنی دفعہ أو سمجھایا قال بھائی، فيفسخ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی وضو کرتا ہے، یا تو یبلغو کا معنی بھی وہی ہے، یسبغو کا معنی بھی وہی ہے، کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم پھر وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں کہ اشہدو کے الفاظ بھی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور دوبارہ اشہدو کے الفاظ ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، يدخل من أيها شاء، جس سے چاہے گا جائے گا۔ هكذا رواه مسلم وفي صحيحيه
وحميدي فيه أفراده مسلم وقال ابن أثير في جامع الأصول جی وذكر الشيخ المحي الدين النووي محیی الدین نہیں ہوتا، محیی الدین، محي الدين النووي نوا کی طرف منسوب ہے. علامہ نووی کے نام سے نا بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقہ شافعی کے سب سے زیادہ یعنی یوں کہا جاتا ہے کہ بڑے عالم، جن کی شرح المہذب ہے امام شافعی کے فقہ پر. في آخر حديث مسلم على ما رويناه وزاد الترمذي اللهم اجعلني من یعنی التوابين. جو ہم نے روایت کی ہے نا، جو ہم نے حدیث کے الفاظ روایت کیے، اس میں علامہ نووی نے یہ الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ زیادہ ترمذی، یعنی براہ راست کو ترمذی سے مؤلف نقل نہیں کر رہے، بلکہ علامہ نووی کا یہ مقولہ نقل کر رہے ہیں کہ امام ترمذی نے یہ الفاظ بھی اضافہ کیے ہیں اس میں. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من اے المتطهرين. اللہ تو مجھے توابین میں شامل کر لے، توبہ کرنے والوں میں اور پاک رہنے والوں میں. توبہ باطنی طہارت کا نام ہے. اب وضو کیا تو دعا سکھائی ہے کہ بھائی باطنی طہارت بھی ہو اور ظاہری طہارت بھی ہو. ظاہری تو ہو گئی، یہ باطنی بھی ضروری ہے نا. ہے کیا بولا؟ نہیں، انگلی اٹھانے کا کوئی وہ نہیں ہے. والحديث الذي رواه محيي السنة في صحيحه في الصحاح في الصحاح من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره رواه الترمذي في جامعه بعینی ہی. اسی طرح الفاظ ہے مگر اشہدو کا لفظ نہیں ہے اس میں. بھائی اشہدو ان محمد رسول اللہ میں اشہدو کا تکرار ہے نا، تو اس میں تکرار نہیں ہے. تو دونوں طرح سے روایت ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ بھی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ بھی. چلیں إلا كلمة أشهد قبل أن محمدا. 290 حديث نمبر 290. وعن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فلیفعل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کے دن پکاری جائے گی، بلائی جائے گی اس طور پر کہ غر اگر کہتے ہیں جس کی پیشانی سفید ہو، غر اس کی جمع آتی ہے، یعنی ان کی پیشانیاں سفید ہوں گی وضو کی وجہ سے. اور محجل حجلہ سے نکلا ہے نا، وہ گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پاؤں سفید ہو. پاؤں، وہ گھوڑے ہوتے ہیں نا کالے ہوتے ہیں، پاؤں سفید، یہ بڑی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. تو نبی نے فرمایا کہ اس طور پہ پکارے جائیں گے، ان کی پیشانی اور پاؤں کیا ہوں گے؟ چمکدار ہوں گے. سفید کا مطلب چمک رہے ہوں گے وضو کے آثار کی وجہ سے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. تم میں جو شخص اس سفیدی اور چمک کو بڑھا سکتا ہے تو وہ بڑھائے. کیا مطلب؟ بھائی پاؤں تک ہے نا وضو، تو اور زیادہ اوپر تک کر لے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ بازو یہاں تک دھونے اور اوپر تک دھو لے تاکہ وہ نور، وضو کا نور دور تک پھیل جائے اور چمک پیدا ہو. تو اب یہ حقیقت میں یعنی فقہی مذاہب ہیں. اس میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ کہ اطالہ غرہ، یعنی اس نیت سے کہ آپ کے زیادہ یعنی آثار پیدا ہوں وضو کے، تو امام مالک کے ہاں یہ ثابت یعنی نہیں ہے. اس کے کوئی استحباب نہیں ہے کہ آپ پوری پنڈلی دھوئیں وضو میں، بلکہ ان کے ہاں یہی ہے کہ ٹخنے تک دھو لیے بس، اتنا، اس سے آگے نہیں. حنفیہ اور شوافی میں اختلاف ہے. خود حناف کے ہاں اکثر علماء تو حناف میں اس کے قائل ہے کہ دھولے زیادہ اچھی بات ہے. شوافی بھی اسی کے قائل ہے اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے. سمجھتے ہو کہ حدیث میں آیا کہ فلیطل غرتہ، اس کو چاہیے اپنی سفیدی کو بڑھائے، یعنی آپ نے ٹخنوں تک دھونا ہے تو آپ اور زیادہ اوپر تک دھو لو، کونیوں تک ہاتھ دھونے تو اور اوپر تک دھو لو. سمجھتے ہو؟ لیکن جو محقق علماء ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں. وجہ اس کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے 10 شاگرد یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، ان میں کوئی بھی ان الفاظ کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ حدیث یہیں تک بیان کی جاتی ہے من آثار الوضوء، بس کہ وہ قیامت کے دن وضو کے آثار کی وجہ سے چمکدار ہوں گے. اس سے آگے کے الفاظ کوئی بھی نقل نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں، اور وہ بھی نقل کر کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں یا حضرت ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ حضرت ابو ہریرہ کی اپنی ذات. دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ پتہ چلی کہ یہ نبی کے الفاظ نہیں ہے، راجح یہی ہے، بلکہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے اپنی رائے ہے کہ جب اعضاء چمکدار ہوں گے
تو جو تم میں چاہتا ہے کہ اس کے زیادہ حصے چمکیں، ان میں نور پیدا ہو، تو وہ زیادہ حصے تک پانی بہائے. تو حضرت ابو ہریرہ کی اپنی رائے ہے یہ. جب صحابی کا فتویٰ آئے تو اگر وہ اجماع ہے اس پر، تمام صحابہ اس فتوے کو مانتے ہیں، پھر تو وہ اجماع کے حکم میں ہے. لیکن اگر اس میں صحابہ میں اختلاف ہو تو پھر مجتہد کو اجازت ہے وہ جس کی رائے کو فالو کرے، دلیل سے اس کو جس کی رائے صحیح لگے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کا اس معاملے میں حضرت ابو ہریرہ سے اختلاف ہوا تھا. شاید ابو داؤد میں بھی، مجھے پوری حدیث یاد نہیں ہے، لیکن اس کا ہمارے اصل مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ عمومی طور پہ صحابہ کرام سے ہمیں اطالع غرہ ملتا نہیں ہے کہ انہوں نے یعنی وہ زیادہ حصے کو دھوتے ہو صحابہ کرام، ہمیں یہ ملتا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک معاملہ سنت اور بدعت کے درمیان جب دائر ہوگا، یا بدعت تو نہ ہو لیکن بدعت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو اس کا ترک کر دینا افضل ہے. اگرچہ حضرت ابو ہریرہ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح عمل کرنا شروع کر دیا جائے نا تو یہ چیز ایک بدعت کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ وضو کے اعضاء کہاں کہاں تک دھونے قرآن نے اس کو بیان کر دیا. اور پھر اطالہ کتنا کر رہا ہے اس کا اتنا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. اگرچہ علامہ شامی نے یہ بات لکھی ہے کہ اطالہ مستحب ہے، اور 3 اقوال ہیں اس میں، کونیوں سے تھوڑا اوپر، پوری کونی اور پتہ نہیں آدھی کونی، اس طرح کے اقوال ملتے ہیں. تو سب کسی قول پہ بھی عمل کر لے اس میں، یعنی پورا بازو بھی دھو سکتا ہے. لیکن یہ چیز ایک بدعت کا ذریعہ بن سکتی ہے، لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیں گے وضو میں. تو اسلاف کا بہرحال اس پر عمل نہیں رہا ہے. تو اگر کوئی کر لے حضرت ابو ہریرہ کے قول کی بیس پہ تو آپ اس کو بدعتی تو نہیں کہیں گے، لیکن جو محققین کے نزدیک راجح ہے وہ یہی ہے کہ وضو میں جو قرآن میں جو اللہ نے حد بیان کی ہے نا، جہاں تک پاؤں دھونے کی اور کونیاں دھونے کی، اسی حد پر اکتفا کرنا یہ اولا اور افضل ہے. کیونکہ جمہور صحابہ اطالع غرہ نہیں کرتے تھے، عملی طور پر کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، حالانکہ صحابہ تو بہت حریص تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کی اپنی ذاتی رائے ہے یہ، اور حضرت ابو ہریرہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. لیکن اختلافی مسئلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کا قول بھی ایک ویلیو رکھتا ہے نا، تو بہت سے احناف اس طرف بھی گئے حضرت ابو ہریرہ کے قول پر. علامہ شامی کی یہی رائے ہے کہ مستحب ہے. نہیں سارے صحابہ کی نہیں ہے نا، نہیں سارے صحابہ کی نہیں نا، باقی صحابہ کا تو اس میں حضرت ابو ہریرہ سے اختلاف تھا. اگر ہوتی تو ہم کہتے تھے وہ بھی تو صحابی ہے نا. نہیں استحباب میں بھی ایسے جب باقی صحابہ اس کو مستحب نہیں سمجھ رہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر صحابہ کا ان سے اختلاف نہ ہوتا پھر ہم کہتے ہیں ہم صحابی کے رائے کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن دوسرے بھی تو صحابی ہے نا. چلے کیا